صلوات حسین مظلوم سلطان کربلا صلوات سلامت یہ امام زمانہ ایک بلند تر صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وسيد المرسلين وشفيع المسلمين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الصابرين الشاكرين واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا يحزنون لحزننا يفرحون لفرحنا. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر، شادی کے سلسلے سے اس مجلس کا انعقاد عمل میں آیا ہے. اسی مناسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے مصحف ناطق امام جعفر الصادق علیہ السلام اس مشہور و معروف حدیث کو عنوان قرار دیا. گو کہ اس حدیث مبارک کے ذیل میں مسلسل گفتگو جاری ہے. امام کا ارشاد گرامی ہے، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیے گئے. یفرحون لفرحنا، یہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں. وَيَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا، یہ ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں. گویا امام نے شیعہ ہونے کی سب سے اہم علامت کو اس حدیث کے ذریعے کائنات کو بتایا کہ شیعہ واقعاً وہی ہے جو اہل بیت کے خوشی میں خوش ہوتے ہیں، اہل بیت کے غم میں مغموم ہوتے ہیں. یہ حقیقی شیعہ ہے. ہماری خوشی نہ خوشی ہے، نہ ہمارا غم کوئی غم ہے. ہم اپنی خوشی میں بھی اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، ہم اپنے غم کے موقع پر بھی اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. مرتا ہمارا جوان ہے، مرثیہ علی اکبر کا پڑھا جاتا ہے. مرتا ہمارا باپ ہے، تذکرہ حسین کا ہوتا ہے. مرتی ہیں ہماری مائیں،
تو فاطمہ زہرا کا ذکر ہوتا ہے، تو میتیں ہماری اٹھتی ہے، ذکر اہل بیت کا ہوتا ہے، اور ہم یہ بتاتے ہیں کہ نہ خوشی ہماری خوشی ہے، نہ غم ہمارا غم ہے، جو غم ہے وہ اہل بیت کا ہے، جو خوشی ہے ان کی خوشی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ جو یہ رسم، یہ روایت جو شادی سے پہلے شادی کے گھر میں مجلس کا انعقاد، یہ دو بنا پر ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آقا حسین کو یہ بتا رہے ہیں کہ آقا ہم اپنی خوشی میں بھی آپ کے غم کو فراموش نہیں کرتے۔ ہماری خوشی اپنی جگہ، لیکن ہماری خوشیوں کا آغاز بھی آپ کے غم سے ہوتا ہے، اس لیے کہ غم حسین وہ دولت ہے جسے ہم خوشی سے مانگتے ہیں۔ دعا یہی کرتے نا، پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے دولت غم شبیر کو۔ یہ غم حسین وہ دولت ہے، ہم خوشی سے اللہ سے طلب کرتے ہیں۔ دنیا غموں سے چھٹکارا پانا چاہتی ہے، اور ہم ہر غم سے چھٹکارا پا کر حسین کے غم میں جینا چاہتے ہیں۔ غم حسین غم نہیں ہے، ایک معرفت کا سمندر ہے، اور عزاداران حسین ابن علی اس معرفت کے سمندر کی مچھلیاں ہیں جو اس پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ یہ غم ہے، اور دوسری اہم وجہ ہے امام سجاد علیہ السلام کربلا کے بعد خوشیوں میں اور خوشیوں کی محفلوں میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ امام کا چاہنے والا مدینے میں بعد کربلا امام کی خدمت میں آ کے کہتا ہے، آقا میرے گھر میں میری بیٹی کی شادی ہے، اگر آپ آ جائیں گے تو برکت ہوگی۔ امام نے فرمایا، تو میرا چاہنے والا ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ تیری گھر میں برکت ہو، اور شادی سے پہلے تو دیکھ میں خوشیوں میں تو شرکت نہیں کر سکتا، شادی سے پہلے اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے گھر میں آؤ، میرے بابا حسین کی مجلس کا انعقاد ہے، اسی بہانے شادی سے پہلے میں تیرے گھر آ جاؤں۔ عزیزان محترم، اس نے مجلس کا انعقاد کیا۔ ایک مرتبہ مجلس میں ذکر حسین ابن علی، مصیبت حسین ابن علی کے بیان پر در و دیوار سے رونے کی صدائیں ہوئیں۔ بانی مجلس دیکھنے لگا، امام کہاں؟ اللہ اکبر، یہ ہے مقام عزادار۔ کہاں دیکھا اس نے امام کو؟ جہاں پر عزادار اپنی جوتیاں رکھتے ہیں، امام وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، آغاز زندگی یعنی شادی، یہ لفظ ہے فارسی، شادی کا لفظ فارسی ہے، شادی کے معنی ہے خوشی، کسی سے شاد سے بنا شادی، شاد کہتے ہیں خوشی، شادمانی، شادمانی یعنی خوشی، شاد سے بنا شادی، شادی کے معنی ہے خوشی، جسے ہم عربی میں شادی کے معنی نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ اس کو عقد کہتے ہیں، یعنی عقد نکاح، یعنی عقد کے معنی ہے گرہ، عقد اور عقدہ کے معنی کیا ہے؟ گرہ کے، اسی لیے مولا کانے کو عقدہ کشا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر مشکل کے گرہ کو کھولنے والا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ تو عقد سے ہے، عقدہ، عقد کے معنی ہے گرہ، عقد تجارت، تجارت کا گرہ،
عقد نکاح، عقد بیع، یہ سب عقود ہے. عقد کی جمع عقود یعنی گرہیں، یعنی معاملات. گرہ یعنی دو مجرد زندگیاں، ایک لڑکے کی زندگی، ایک لڑکی کی زندگی، جو الگ الگ سمت پر یہ زندگیاں رواں دواں تھی. اس کا سمت الگ، اس کا سمت الگ. یہ دونوں زندگیوں کو گرہ باندھ کر ایک زندگی بنا دیا جاتا ہے. اسی کہتے ہیں عقد. لڑکی کی زندگی، لڑکے کی زندگی، یہ دو راستوں پر دو الگ الگ چلنے والی زندگیوں کو ایک بنا کر ایک زندگی کی شکل دی جاتی ہے. یہ ایک زندگی کی شکل دینے والی کون سی چیز ہے؟ وہی عقد نکاح. یہ سب سے اہم، یہی عقد نکاح ہے. یہیں سے آغاز ہوتا ہے. آپ کی نئی زندگی کا آغاز اسی وقت سے ہوتا ہے جب آپ کا وکیل آپ کی طرف سے اور لڑکی کا وکیل لڑکی کی طرف سے، یا ایک ہی وکیل دونوں کی طرف سے انکحتو و قبلتو کا صیغہ ادا کر دیتا ہے. وہاں ان صیغوں کے ساتھ وہ دو زندگیاں جو الگ الگ تھی ایک دھارے میں آ جاتی ہیں. تو عزیزان محترم، یہ عقد، یہ مبارک ہونا ضروری. مبارک راستہ ہونے کے لیے، سفر مبارک ہونے کے لیے عقد کا مبارک ہونا ضروری. سلسلہ مبارک ہونے کے لیے اس کا مبارک ہونا ضروری. اس میں برکت ہو تو سفر میں برکت ہوگی، اس میں برکت ہو تو پھر رزق میں برکت ہوگی، اس میں برکت ہو تو ہر آن برکت ہوگی. تو لہٰذا یہ عقد سے پہلے امام کو بلا کر ہم برکت کر دیتے ہیں. یہ سفر زندگی کا آغاز ہے عزیزان محترم. اس سفر زندگی کو آپ نے اپنے انداز میں زندگی گزاری، لڑکی نے اپنے انداز میں زندگی گزاری. اب دو زندگیاں ایک ہو رہی ہے. یا میں لفظوں کو بدل کر یوں کہوں، اس عقد کو ہر ایک اپنے اپنے نظریے کے تحت دیکھتا ہے، لیکن میں اپنے نظریوں کے تحت دیکھتا ہوں تو اس نظریے سے دیکھتا ہوں. یہ گرہ نہیں ہے، یہ وہ منزل ہے. اس گرہ سے اور گرہ آگے آتے جائیں گے اور منزلیں آتے جائیں گی. اس کے بعد بچے ہوں گے، بچوں کی شادیاں ہوں گی، پھر بچوں کی شادیاں ہوں گی. پروردگار اولاد کی دولت دیتا رہے گا. یہ سلسلہ نسل آگے بڑھتا جائے گا. میں سمجھتا ہوں یہ منزل جو ہے نا، یہ گرہ جو ہے نا، یہ گرہ یوں ہی گرہ نہیں ہے، بلکہ سلسلہ عزاداران حسین ابن علی کی یہاں سے منزل کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. عزیزان محترم، لہٰذا یہ بابرکت ہونا ضروری ہے. آپ نے اپنے طور پر زندگی گزار لی، لڑکے نے اپنے طور پر، لڑکی نے اپنے طور پر. یہاں سے وہ زندگی ہمارے سامنے رہے جس زندگی کو اللہ نے نمونہ عمل قرار دیا. وہ علی و فاطمہ علیہم السلام کی زندگی ہے. ان دو زندگیوں کو ملاتے ہوئے اللہ نے سورہ رحمان میں قصیدہ پڑھا. دونوں دریاؤں کو ملایا اور اس دریا سے جو لؤلؤ و مرجان نکلے ہیں، ایک حسن ہے، ایک حسین. اب آغاز زندگی سے ہماری نظر انہی پر ہو. نمونہ عمل ہے. میں نے کہا نا، شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ خلق کیے گئے ہماری بچی ہوئی مٹی سے. کون کہہ رہے اہل بیت؟ بہت سے ذہنوں پر یہ سوال ابھر رہا ہوگا، اہل بیت تو نورانی ہستیاں ہیں، یہ خاک سے کیسے بنے ہیں؟ شاید یہ کلام میرا یا کسی اور کا ہوتا تو اس پر کفر کا فتویٰ لگ جاتا. ارے اس نے اہل بیت کو خاکی بنا دیا. لیکن جب امام خود اپنے دہن اقدس سے فرما رہا ہے خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعوں کو خلق کیا گیا ہماری بچی ہوئی مٹی سے. یہ مٹی کہاں سے آ گئی؟ یہ تو انوار طیبہ ہے. اس کی مثال تو عزیزان محترم، جو قرآن ہمارے درمیان میں ہے نا، یہ بھی اللہ کا کلام ہے. اور اہل بیت جو ائمہ اطہار ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے. فرق یہ ہے کہ جو دو دفتیوں میں قرآن ہے وہ صامت ہے، وہ خاموش ہے، اور اہل بیت جو ہے نا وہ بولتے قرآن ہے. اللہ. یہ بھی اللہ کا کلام، وہ بھی اللہ کا کلام. لیکن عزیزان محترم،
اصل قرآن یہ نہیں جو دو دفتیوں کے درمیان میں ہے، یہ قرآن کا مرتبہ نزول ہے۔ مرتبہ نزول کا مطلب یہ ہے کہ اصل قرآن لوح محفوظ پر محفوظ ہے، وہ قرآن یہاں نہیں آیا، وہ کس طرح ہے کوئی نہیں جانتا، کن الفاظ میں ہے یہ بھی نہیں جانتا، کس زبان میں ہے، کیونکہ وہ قرآن خدا کے پاس ہے، لوح محفوظ پر محفوظ ہے، وہ اصل قرآن ہے۔ اب پروردگار عالم نے عالم اسلام کی ہدایت کے لیے اس قرآن کی نقل کو، اس قرآن کے مفہوم کو رسول کے دل پر نازل کیا۔ اب جب رسول کے دل پر یہ قرآن نازل ہوا تو رسول نے امت کی ہدایت کے لیے قرآن پڑھ کر لوگوں کو سنایا۔ قرآن بنا قراء سے، قراء کہتے ہیں پڑھنا، پڑھنے والے کو کہتے ہیں قاری۔ قرآن کے معنی ہی پڑھا ہوا، اس لیے اس کو رسول نے پڑھا، اللہ کے اس کلام کا نام قرآن بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول بولتے گئے، علی لکھتے گئے، تو جب لکھا گیا تو اس کا نام کتاب بنا۔ سبحان اللہ۔ اصل یہ وہی ہے جو لوح محفوظ پر ہے۔ اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن کو رسول کے قلب پر نازل کیا۔ اب رسول ہدایت کریں گے ان الفاظ قرآن کے ذریعے، تو کسے بیان کرنا ہے؟ امت کو بیان کرنا ہے۔ پہلے رسول نے دیکھا امت کون سی زبان سمجھتی ہے، امت عربی سمجھتی ہے، عرب میں رسول پیدا ہوئے، عربیوں کو سنانا ہے، وہاں سے ہوتے ہوئے پوری دنیا میں قرآن کو پھیلانا ہے۔ اولین مخاطب جو پہلے مخاطب ہے قرآن کے وہ عربی ہے، تو زبان عرب کا استعمال کرنا پڑا، لفظوں کو لینا پڑا۔ اصل قرآن تو محفوظ ہے، اب جو الفاظ کو ادا کیے گئے وہ مخاطبین کو سمجھانے کے لیے، اب جو ادا ہوئے اس کے بعد لکھے گئے، یہ قرآن عربی میں آیا ہے، یہ قرآن کا لفظوں میں آنا، عربی میں آنا، دفتی کے شکل میں آنا، یہ ہماری ہدایت کے لیے ضروری تھا، ورنہ اس کا مقام تو وہاں تھا جہاں ہے۔ اسی طرح اہل بیت کی مقام و منزلت بھی انوار طیبہ کا وہاں ہے۔ اب پروردگار عالم نے ان انوار طیبہ کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا تو لباس بشر اڑا کر بھیجا، اور ہم خاکی تھے تو خاکی پیراہن پہنا کے بھیجا۔ اب جو خاکی پیراہن ان کو پہنایا، جو مٹی بچ گئی اس مٹی کو پوری شیعت کے تینت میں جمع کر دیا۔ سلامت کے امام زمانہ، بلند تر صلوات۔ یہ ہے خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعوں کو فاضل طینت سے بنایا گیا، ورنہ یہ ہستیاں یہاں ہمارے درمیان میں رہنے والی نہیں، ان کا مقام اصل تو وہاں ہے، وہ کب سے ہے۔ مشائخ الانوار میں ایک روایت منقول ہے جس کو میں نے ابھی کبریت احمر میں پڑھا، اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ سے یہ حدیث ہے کہ ایک مرتبہ رسول اسلام کے زانو پر امام حسین علیہ السلام تشریف فرما تھے، 2 سال سے کم عمر کی عمر تھی۔ جناب سلمان تشریف لاتے ہیں، سلام کیا، نواز رسول کو زانو رسالت پر دیکھا، خوش ہوئے، مسکرانے لگے۔ پھر اس کے بعد رسول اکرم نے کہا جو چاہے پوچھنا ہو پوچھ لیجیے، امام حسین سے پوچھ لو، سوال کرو، بس ذہن خطا کر رہا ہے، یا تو مولا کائنات تھے یا رسول اکرم تھے، یا مولا کائنات کے زانوں پر بیٹھے تھے یا رسول اکرم تھے، بہرحال امام حسین بیٹھے تھے، جو چاہے پوچھ لو۔ انہوں نے پوچھا ایک مرتبہ تمہارا کیا سن ہے؟ کس سے پوچھا؟ امام حسین سے 2 سال سے کم عمر کی عمر تھی۔ جناب سلمان سے پوچھا آپ کی ایج کیا ہے، آپ کا سن شریف کیا ہے؟ تو امام حسین 2 سال سے کم عمر کا بچہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 50,000 آدم کو خلق کیا۔ یہ دنیا ایک نہیں ہے،
ایک آدم سے شروع ہو کر ایک قیامت پر پہنچی، پھر دنیا پھر اور ایک آدم سے شروع ہو کر دوسرے قیامت تک پہنچے گی، پھر یہ دنیا اور ایک 70,000 عوالم کا تذکرہ ہے۔ یہ آدم سے لے کر یہ آدم تک ایک دنیا ہے، اس کی تفصیل ہے انشاءاللہ کبھی اور بیان کروں گا۔ امام حسین نے فرمایا 50,000 آدم کو اللہ نے خلق کیا، ایک آدم سے لے کر دوسرے آدم تک 50,000 سال کا فاصلہ تھا، اور پہلے آدم کے خلقت کے 50,000 سال پہلے بھی ہماری خلقت تھی۔ انوار طیبہ کا اصل مقام وہ ہے، انہیں پروردگار عالم نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ یہ ہمارے ساتھ نمونہ عمل رہے۔ قرآن بھی اہل بیت بھی یہ وہاں سے آئی ہوئی چیزیں ہیں، یہاں کی نہیں ہے۔ تبھی تو رسول نے جاتے جاتے کہا لِتَارِكُمْ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، تمہارے درمیان ان دونوں کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ چھوڑی وہ جاتی ہے جس کو ساتھ لایا جاتا ہے۔ لہذا رسول اسلام نے اہل بیت کو ہمارے لیے صرف یہ نہیں کہ ہم ان کی تعریف کر لیں، صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی خوبیاں بیان کر لیں، اصل ان کو بھیجا اس لیے نہیں گیا کہ ان کی تعریف کرتے رہو، آپ چاہے پوری پوری رات محفل کریں۔ تعریف کرنا تو محبت کی دلیل ہے، جو چاہتا ہے وہ تعریف کرتا ہے۔ کسی سے کسی کو محبت ہوتی ہے تو اس کی تعریف ہوتی ہے، چڑھتا وہ ہے جو نفرت کرتا ہے۔ تعریف کرنا تو محبت کی علامت ہے، تو کرنا ہی ہے، لیکن بات یہیں پر ختم نہ ہو جائے۔ انہیں بھیجا گیا ہے ان سے عمل سیکھنے کے لیے، انہیں بھیجا گیا ان سے عقیدہ سیکھنے کے لیے۔ صرف تعریف کرتے نہ رہ جانا، ان سے عمل سیکھو، اس سے عقیدہ سیکھو۔ یہ علی و فاطمہ کی المول زندگانیاں ہمارے سامنے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھو اور یہیں سے آغاز کرو اپنے سفر کا۔ علی و فاطمہ کی زندگی کو بغور مطالعہ کرو۔ اللہ اکبر۔ علی کے ہاتھوں پر رسول اکرم نے فاطمہ کے ہاتھ کو دے دیا، فاطمہ کے ہاتھ کو دیا، رسول اپنے گھر پہ آ گئے، رات گزری، صبح ہوئی، رسول اسلام مولا کائنات سے ملنے کے لیے گئے۔ نیا دولہا شرم سے سر جھکائے بیٹھا ہے، ایک طرف بیٹی دلہن بنی ہوئی بیٹھی ہے۔ رسول اسلام نے علی سے پوچھا ہے، علی کیسے پایا فاطمہ، کیسے پایا؟ علی نے جملہ ایک کہا ایک رسول کی بیٹے کے لیے، نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے فاطمہ کو اللہ کی اطاعت کے لیے بہترین مددگار پایا، بہترین مددگار پایا۔ ایک رات میں علی نے کیا دیکھ لیا، لباس عروس پہن کر آئی تھی شادی کا جوڑا، فقیر آیا تو پرانا لباس پہنتی ہے، لباس عروس کو دے دیتی ہے، یہ پہلی رات۔ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ فاطمہ بیٹھ کر رو رہی تھی علی کے گھر میں۔ ظاہر سی بات ہے، ہر لڑکی پہلی رات روتی ہے، کیونکہ باپ کی محبت، ماں کی محبت کو چھوڑ کر ایک نئے گھر میں آ کر بستی ہے، تو درد ہوتا ہے۔ لیکن فاطمہ کا رونا اس لیے نہیں تھا، اس لیے کہ اس گھر میں اس گھر میں کوئی فرق نہیں، اسی لیے عام عورتوں کی طرح فاطمہ نہیں رو رہی۔ علی نے پوچھا، بی بی رونے کی وجہ کیا ہے؟ جملہ سنیے، پہلی رات بھی فاطمہ نے کس چیز کو یاد کیا؟ پہلی رات شادی کی، شب زفاف، پہلی رات فاطمہ نے کیا یاد کیا؟ علی سے کہتی ہے، صلوات اللہ محمد فاطمہ زہرا علی سے فرماتی ہے، اے ابو الحسن، اے میرے سرتاج، میں باپ کے گھر سے شوہر کے گھر آئی ہوں، یہ میرا ایک سفر، اب یہاں سے جو سفر کرنا ہے اس گھر سے قبر تک جانا ہے۔ لڑکی کے دو سفر، باپ کے گھر سے شوہر کے گھر،
शौहर के घर से कब्र की मंजिल, मेरे अल्फाज नहीं जनाब ज़हरा के, शहजादी कहती है कि एक सफ़र का इख्तिताम हुआ, वहाँ से चलकर यहाँ आई, अब एक सफ़र का आगाज़ हो रहा है, अब यहाँ से कब्र की मंजिल तक जाना है कि मुझे दूसरे सफ़र को सोचकर डर रही है, रो रही है। इस सफ़र के लिए मेरे पास क्या ज़ाती सफ़र है। अपने शौहर से कहती बेहतर है आगाज़ सफ़र इबादत से की जाए, बरकत से की जाए। अली आज की रात आप भी नमाज पढ़ो, मैं भी पढ़ो। रात भर फातिमा ने इबादत की, रात भर अली ने इबादत की। जब इस इबादत को देखा, सुबह होकर रसूल ने पूछा बेटी को कैसे पाया, तब इस चीज को देखकर अली ने जवाब दिया निअमल औन अला ताअतिल्लाह, ये बेहतरीन मददगार है इबादत इलाही। अज़ीज़ान मोहतरम, बरकतों से शुरू कीजिए अपने शादियों को। हराम कामों से शादियों का आगाज करना, फिर उसके बाद अहले बैत से दुआएं उनके वसीले से मांगना, ऐसे मुमकिन है जहर पीकर तासीर तरियाक की रखे। तरियाक कहते हैं जहर के असर तोड़ने वाली चीज। पी रहे हैं जहर, चाहते हैं कि तासीर दे दवा का, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हराम से आगाज कर रहे हैं और दुआ करते हैं अहले बैत के सदक़े में बरकत नाजिल फरमा। ऐसी बरकत नाजिल होती है मुसलमानों पर। अल्लामा इकबाल ने कहा ना, बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों, बिजलियां गिरती है बेचारे मुसलमानों पर, रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर। तो हमारा अमल ऐसा है तो बरकतों की उम्मीद कैसे। पहला रुखा शादी का बारगाह पंजशाह विलायत पर रखा जाता है, बाबुल हवायत के अज़ा खाने में और भी अज़ा खाने में, बारहवें इमाम के अज़ा खाने में। क्यों गोया अपने अंदाज में आप इमाम को दावत देते हैं, आका आप भी शिरकत। ये तो आका इमाम है, कोई तशबीह नहीं दे रहा हूँ। आप अपने बचपन के किसी साथी, किसी ब्राह्मण को अगर आप शादी के दावत में देते हैं तो उसका इंतज़ाम करते हैं, ब्राह्मण है गोश्त नहीं खाएगा, उसके लिए अलग बनवाते हैं। ब्राह्मण है दोस्त है, उसके लिए अलग खाने का वेजिटेरियन इंतज़ाम करते हैं। बिरयानी बना के उसकी दावत नहीं देते हैं। क्यों? ये दावत की खिलाफ वर्जी है। वो बुला रहे हो उसको तो उसके मिजाज का ख्याल रखो, वो क्या खाएगा। हम एक हिंदू दोस्त के मिजाज का तो ख्याल रख रहे हैं, उसको बुलाएंगे तो वेजिटेरियन खिलाएंगे तो उसके लिए अलग बन रहा है। इमाम को दावत दे के बाजे बजा रहे हैं। सोचिए दावत इमाम को दे रहे, आप आइए, और उसके बाद कितना इस पर लम्हे फिक्रिया है, इस पर सोचिएगा। एक तो इमाम की तौहीन कर रहे हैं, इमाम की दावत की। किसी मौलाना को बुलाकर आप चाय के जगह शराब रखिए, आप ये कर सकते हैं, और इमाम को बुलाकर गाने बजाओ। इसीलिए अज़ीज़ान मोहतरम, शादियाँ बाबरकत होना है तो राह अली और फातिमा पर आगे चलना है, आगे बढ़ना है, इन्हीं को नमूने अमल बनाना है। बस मैंने अपने बात को ख़त्म कर दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, हर माँ को अपनी औलाद का सेहरा देखने की तमन्ना होती है, आरज़ू, मगर कुछ माएँ तमन्ना तो कर सकी है मगर देखने से महरूम रहती है। एक वो माँ लैला की माँ है, अल्लाह अली अकबर की माँ लैला है, इसलिए कि अली अकबर वो जवान जब मदीने में अपने घर से निकलते थे तो लोग सड़कों पर कतार में खड़े होकर महवे ज़ियारत अली अकबर हो जाया करते। तो जुमले मसाल में ज़्यादा नहीं पड़ेगा।
اس لیے کہ شبیہ پیغمبر تھے علی اکبر۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی مجھے نانا کی زیارت کرنے کا شوق ہوتا تھا میں اپنے بیٹے علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا شبیہ پیغمبر تھے۔ اسی لیے تو جب حسین علی اکبر کو روانہ مقتل کر رہے تھے تو یہ کہا پروردگار گواہ رہنا اب میں اس کو بھیج رہا ہوں جو سیرت میں صورت میں گفتار میں تیرے نبی سے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ یہ نہیں کہا تیرے نبی سے مشابہ تھے کیونکہ بنی ہاشم میں اور بھی لوگ رسول سے مشابہ تھے لیکن جو سب سے زیادہ مشابہ تھے وہ علی اکبر تھے۔ کربلا میں یہ علی اکبر نہیں یہ رسول کی جوانی تھی۔ اسی لیے تو جب علی اکبر خیمے سے نکل رہے تھے تو راوی لکھتا ہے کہ پردہ خیمے کا کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے۔ 7 مرتبہ پردہ اٹھا 7 مرتبہ گرا۔ جب راوی کہتا ہے کہ میں نے غور سے دیکھا تو کیا دیکھا علی اکبر جب خیمے سے باہر آنا چاہتے تھے تو بیویاں چمٹ جاتی تھی اور ایک 4 سالہ بچی بڑھ کے کہتی تھی بھیا نہ جائیے، جو بھی صبح سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ اور تاریخ نے ایک جملہ لکھا جب علی اکبر خیمے سے نکل رہے تھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے تھا جس طرح بھرے گھر سے جوان کا جنازہ نکل۔ میں مورخ سے ایک جملہ پوچھوں گا، مورخ اتنا بتا جب بھرے گھر سے جوان کا جنازہ نکل، جب بھرے گھر سے زندہ جوان نکل رہا تھا تو یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا بھرے گھر سے جوان کا جنازہ نکل رہا ہے، مگر اتنا بتا دے اس منظر کو کیسے نقل کرے گا۔